ویلکم کرتے ہیں آپ کو لبوبو کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ نہیں کیا ہے اب تک خوفستان کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا۔ خونی لبوبو کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کیجیے کہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ پائل کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ دوائیں بدلی، علاج ہوا مگر فائدہ نہ ہو۔ ہر رپورٹ نارمل مگر جسم کمزور تر۔ رات کو وہ چیختے ہوئے جاگ اٹھی۔ بولتی ہے کہ وہ کانوں میں سرگوشیاں کرتی ہیں۔ کہتی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے بلاتی ہیں۔ ماں دلاسا دیتی مگر خوف کم نہ ہو۔ پائل کی آنکھوں میں خوف کی جھلک، جیسے کچھ ایسا دیکھ چکی ہو جو باقی سب کو نظر ہی نہ آتا ہو۔ پائل کے خواب مزید بھیانک ہونے لگے تھے۔ کہتی اندھیروں میں وہ پھنس گئی تھی۔ کہتی ہے کہ وہاں 9 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ سب کے چہروں پر لبوبو کی طرح مسکراہٹ تھی اور وہ ایک ایک کر کے قریب آتیں۔ صبح ہوتے تو اس کے جسم پر نشان موجود ہوتے اور معلوم ہو جاتا کہ پائل کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ کہیں جلنے کے، کہیں داغ کے، کہیں خراش کے، کہیں ناخن کے گہرے کٹ ملتے۔ وجے ورما کو شک گہرا ہوتا گیا کہ یہ سب بیماری نہیں، کچھ اور تھا۔ ایک اندیکھی طاقت اس پر حملہ کر رہی تھی، جو کہ صرف اور صرف پائل ہی جانتی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں لبوبو ڈال کے آنے کے بعد یہ لبوبو کروا رہی ہے۔ سخت مزاج وجے ورما اب ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا۔ پائل کے بال خود بخود ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ زور زور سے چیختی رہی۔ مسلسل لبوبو ڈال سب اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے وہ اس تماشے کا لطف لیتی ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہی لبوبو ڈال کے آنے کے بعد اس گھرانے کے ساتھ پیش ہوئیں۔ انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ لبوبو ڈال کے آنے کے بعد ان کا ہنستا بستا گھر اس طرح سے پریشانیوں میں گر جائے گا۔ پائل کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی تو ماں نے وجے ورما سے فریاد کی۔ بولی کہ کچھ کرو ورنہ ہم ختم ہوں گے۔ اب وجے ورما کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ مان گیا تھا کہ یہ انسانی بس سے باہر ہے۔ فیصلہ کیا کہ تانترک کو بلانا ہوگا۔ اب گھر میں تانترک کو بلانے کی باتیں کی گئیں اور یہ کہانی بالکل سچی کہانی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر میں تانترک آئے گا، اسی لیے وہ بہت زیادہ پہلے سے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ اگلے دن شام کو تانترک آ پہنچا، ہاتھ میں کالا ڈنڈا، گلے میں مالا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی رک گیا اور بولا یہ عام سایہ نہیں ہے، یہاں کچھ اور چھپا بیٹھا ہے۔ وجے ورما لرزتے لہجے میں بولا، مطلب آخر یہ سب کیا ہے؟ تانترک نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، مجھے ایک نہیں 9 سائے دکھتے ہیں۔ یہ سن کر سب کے اوزان خطا ہو گئے۔ پریا کی نظریں لبوبو ڈال پر تھیں، کیونکہ سب قطار میں بیٹھی مسکرا رہی تھیں۔ ان کی مسکراہٹ اور چوڑی ہو گئی تھی۔ پریا کو تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ جنونی شوق گھر میں 9 آتماؤں کا پریوگ لے آئے گا۔ تانترک نے آنکھیں بند کر لیں، منتر پڑھنے لگا۔ فضا میں سرسراہٹ، اچانک کمرے میں بدبو پھیل گئی، جیسے کچھ جل کر سڑ رہا ہو۔ دیواریں گھڑی رک گئی۔ دیواروں پر لگی گھڑی رکتی ہے اور اچانک کھڑکیاں زور سے بند ہو گئیں۔ کمرے کی لائٹ بجھ گئی یکدم۔ اندھیرے میں تانترک کی آواز گونجی، یہ گڑیاں نہیں، یہ آتماؤں کے برتن ہیں۔ سب نے عورتوں کی ہنسی سن لی۔ ہنسی کمرے کے کونے سے آتی۔ تانترک کی آواز اور بھاری ہوئی، آج ان آتماؤں کو بلائیں گے ہم۔ پتہ لگے گا کہ کون سب سے خطرناک ہے اور کون ہے جو بیٹی پائل کو زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ پائل کا جسم
جھٹکے سے اوپر اٹھا، اس کی آنکھیں پلٹ کر کھل گئیں، لبوبو کی گردنیں ایک ساتھ ہلیں۔ چونکہ اب گھر والوں کا اندازہ یقین میں بدل ہی گیا تھا، تو اب پائل پر ہونے والے تمام واقعات کو ہم نظر بند کریں گے۔